انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران امام، میں نے مجلس کا آغاز ایک ایسی آیت سے کیا کہ جو بہت کامن ہے اور حکم ہے کہ اس آیت کی تلاوت کرو۔ کب کرو؟ ہر مصیبت پہ کرو، ہر پریشانی پہ کرو، ہر تکلیف پہ کرو۔ اور جب کوئی مرتا ہے تو یہ آیت کی تلاوت کی جاتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے انشاءاللہ۔ کب جائیں گے؟ کس وقت جائیں گے؟ کہاں سے جائیں گے؟ کیسے جائیں گے؟ صبح جائیں گے یا شام میں جائیں گے؟ دن میں جائیں گے یا رات میں جائیں گے؟ زمین سے جائیں گے یا آسمانوں سے جائیں گے؟ نوبڈی نوز، کسی کو نہیں معلوم۔ یہ ایک وہ ریالٹی ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا ڈینائی۔ کچھ نہیں معلوم ہے کہ دوسرا لمحہ کیا ہونے والا ہے، نیکسٹ سیکنڈ کیا ہونے والا ہے، وی ڈونٹ نو۔ اب آپ کے سامنے یہ مثال ہے کورونا وائرس کی کہ کوئی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا، کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا، یعنی ہماری امیجنیشن میں نہیں تھا، ہمارے تصورات میں نہیں تھا کہ کبھی کورونا وائرس بھی کوئی چیز ہے جو آئے گی اور اس طرح دنیا پوری لاک ڈاؤن ہو جائے گی، اس طرح کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہو جائیں گی۔ دوستو، یہ ہے اللہ کی طاقت، یہ ہے اللہ قادر مطلق، اللہ ہے علی کل شیء قدیر کہ ایک لمحے میں پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ ہم کچھ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور اس طرح کا ہوگا کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا۔ سب کو ایک ہی چیز کا خوف ہے۔ یہ کورونا وائرس کا خوف کیا ہے؟ 1000 وائرس آتے ہیں، 1000 وائرس جاتے ہیں، لیکن اس وائرس میں ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہو رہی، ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہے، ایک دوسرے کے پاس وزٹ نہیں کر رہے، مسجدوں میں نہیں جا رہے، امام بارگاہوں میں نہیں جا رہے، ٹوٹل لاک ڈاؤن ہے۔ ریزن کیا ہے؟ موت، کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ ڈر کس کا ہے؟ صرف موت کا ڈر ہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ ہاتھ ملاؤ گے تو وائرس آ جائے گا۔ آپ سوچو کہ کیا حالات ہو گئے دنیا کے کہ صرف ہاتھ ملانے سے ڈر ہے۔ کیا غرور تھا، کیا تکبر تھا، اور کیسے ایک سیکنڈ میں اللہ نے ان سارے غرور اور تکبر کرنے والوں کو زمین پہ کر دیا۔ صرف ایک ہی خوف ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے، کہیں موت نہ آ جائے۔ اس موت کے خوف سے سارے لوگ لاک ڈاؤن میں آ گئے، سارے لوگ اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کب آنے والا ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھو، اگر ہم وائرس سے بچے ہوئے تو یہ مت سمجھو کہ ہم لاک ڈاؤن ہونے سے بچے ہوئے، اپنے آپ کو کوارنٹائن کرنے سے ہم بچے ہوئے، نہیں، ہم کو بچانے والا وہ ہے، اللہ بچانے والا ہے۔ اگر ہم لاک ڈاؤن میں بھی رہ جائیں گے، ہم کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں کوارنٹائن بھی ہو سکتے، موت کو آنا ہے تو کبھی بھی آ سکتی، کیسے بھی آ سکتی۔ میرا مطلب یہ خدا نہ خواستہ نہیں ہے کہ آپ اوپن مارکیٹ میں چلے جاؤ، آئی ڈونٹ مین دیٹ، یہ غلط مت سمجھو۔ میں جو ریسٹرکشنز ہے اس ریسٹرکشنز کو فالو کرنا لازم ہے، اس ریسٹرکشنز کو فالو کرنا لازم ہے، لیکن میرا بولنا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی وقت بھی کیسے بھی موت آ سکتی۔ موت کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ موت، اسی لیے امام علی سے پوچھا گیا کہ موت کا کیا ہے، تو مولا علی کہتے ہیں کہ تم موت سے کیا ڈرتا ہے، تم موت سے کیا ڈرتے ہو، موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ لیکن پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ باہر نکلو، جو گورنمنٹ بول رہی ہے اس پہ عمل کرنا لازم ہے، آپ کو لاک ڈاؤن میں رہنا لازم ہے، آپ کو کوارنٹائن اپنے آپ کو کرنا لازم ہے۔ میرا مطلب وہ نہیں، میرا مطلب صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ موت ایک ایسی ریالٹی ہے کہ جس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اور ہم یہ آیت کب پڑھتے ہیں؟ آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اللہ ہم کو کیا یاد دلا رہا کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے۔ کب جائیں گے؟ کسی کو نہیں معلوم، nobody knows، ایون ہم کو نہیں معلوم ہے کہ نیکسٹ سیکنڈ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد یہ غرور ہے، اس کے بعد یہ تکبر ہے۔ امام علی یہ تو کہتے ہیں کہ کس غرور اور کس تکبر کے ساتھ تم زندگی گزارے۔ جب زمین پہ چلتے ہو نا تو یہ سوچ کے چلو، غرور اور تکبر سے چلو گے تو نیچے سے زمین پکار کے کہے گی کہ تم میرے سینے پہ آج غرور سے چل رہا، ٹمارو یو آر گوئنگ ٹو کم اوور ہیئر، کل تجھے واپس میرے دامن میں آنا ہے، دین آئی ول شو یو، دین آئی ول شو یو۔ تو میری ایک ہی خواہش ہے کہ یہ آیت ایک ٹوٹل ہمارے لیے آئی اوپننگ جس کو کہتے ہیں نا وہ ہے کہ پتہ نہیں کب آنے والا ہے، کیسے آنے والا ہے۔ اللہ کیسے موت کو یاد دلا رہا، کوئی مرے، آپ خود دیکھیں کہ آج کل واٹس ایپ آتا ہے کہ فلاں مومن کا انتقال ہو گیا، یا آپ اب جانتے نہیں پہچانتے نہیں، لیکن آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہمارا کوئی
جانتے ہی نہیں اس کو, دوسرے شہر میں رہتا ہے, دوسری زبان بولتا ہے, لیکن موت کا ذکر آیا تو ہم نے فوراً یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے آئے, اللہ کی طرف واپس جائیں گے. تو اللہ یہ یاد دلانا چاہ رہا کہ مر رہا کوئی اور, اللہ ہم کو اپنی موت یاد دلا رہا. مر رہا کوئی اور, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تم اپنی موت کو یاد کرو کہ تم کو بھی جانا ہے. یو ہیو ٹو کم بیک. کب آنا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم. تو دوستو یہ ایک ایسی ریالٹی, ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی ان کا, کسی شہر کا, کسی مذہب کا آدمی ہو, کسی رنگ کا آدمی ہو, وہ انکار نہیں کر سکتا. لیکن اسی لیے کہا کہ ہر لمحہ, امام علی کہتے ہیں کہ ہمیشہ موت کو سینے سے لگا کر چلو. کبھی بھی موت آ سکتی, کبھی بھی موت آ سکتی, اور جب موت آئے گی تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تمہاری اولاد تم کو نہیں پوچھے گی, تمہارا بیٹا تم کو نہیں پوچھے گا, تمہارا پیسہ کام نہیں آئے گا, تمہارا یہ بڑا گھر کام نہیں آئے گا. ساری شہرت, طاقت, اقتدار, یہ تمہارا پاور سب یہیں رہ جائے گا زمین کے اوپر.